عزت کے لائق برادر محترم خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید محمد صادق شاہ صاحب اور اس محفل میں جلوہ فرما اہل علم حضرات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہلم کی یہ محفل بھائی محمد الطاف، محمد اشتیاق، ان کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، آپ سے محبت اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا جو ہے وہ دو حصوں میں ہوگی۔ پہلا حصہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کو میں مکمل کروں گا، اور دوسرے حصے میں دو روایتیں میں ماں کی شان کے حوالے سے پیش کروں گا۔ انشاءاللہ ٹائم کے اندر میں گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اونچی بولے سبحان اللہ۔ آواز سب کو سمجھ آ رہی ہے پیچھے تک؟ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں دونوں کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا قیامت والے دن 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن گن کر وہ لوگ بتائے کہ وہ 7 لوگ کون کون سے ہیں۔ تو گزارش یہ ہوگی کہ میں جس طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن گن کر بیان فرمایا، تو میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا وہ لوگ گن گن کر آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ نے تھوڑا سا غور فرمانا ہے۔ اگر تو آپ ان لوگوں میں شامل ہیں، آپ کے اندر وہ خاصیات، وہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو آپ کو مبارک ہو اور محنت کریں۔ اور اگر کہیں کمی رہ گئی تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آج اس محفل سے یہ وعدہ کرتے اٹھیں، اللہ سے اپنے وعدہ کریں کہ یا اللہ میں ان 7 خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ وہ 7 خوش نصیب کون ہیں؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران۔ کیا فرمایا جی؟ حکمران۔ فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ اور یاد رکھو، یہ اللہ کے عرش کا جو سایہ نصیب ہونا ہے نا، امام نووی نے شرح صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے، یہ حساب کتاب سے پہلے ہوگا۔ حساب کتاب کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ سورج کی گرمی، وہ ساری روایتیں آپ سنتے رہتے علماء سے، لوگ پسینے سے شرابور ہو چکے ہوں گے، چھاؤں کی تلاش میں ہوں گے، اس وقت چھاؤں کوئی نہیں ہوگی جی۔ اس وقت فرمایا ابھی حساب کتاب کی ٹینشن ہوگی لوگوں کو کہ حساب کتاب کا کیا معاملہ بنے گا، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، کدھر جائیں گے۔ فرمایا اس سے پہلے یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو امام نووی نے یہاں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہا اصل میں گویا کہ ان لوگوں کو یہ بتا دیا جائے گا کہ تم ٹینشن نہ لو، بلکہ تم لوگ جنتی ہو، کیونکہ عرش کا سایہ جہنمیوں کو نصیب تو نہیں نہ ہونا نا جی۔ تو فرمایا ان کو گویا کہ یہ مژدہ جاں فضا، یہ خوشخبری پہلے سنا دی جائے گی کہ تمہیں حساب کتاب کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا پہلا الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران۔ اب جب لفظ حکمران آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں عموماً وزیر اعظم لوگ یا اس قسم کے لوگ جو آتے ہیں جی، کسی کے ذہن میں شہباز شریف آ گیا، کسی کے عمران خان آ گیا جی۔ لیکن حکمران سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایک چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک، جس بندے کو جو عہدہ ملا ہے اس کے نیچے 5 بندے کام کرنے والے ہیں، 10 کام کرنے والے ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، ہزاروں ہیں۔ فرمایا اس کو بھی حکمرانی حاصل ہے اگر اس نے اپنی حکمرانی عدل و انصاف سے کی۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں اسے جگہ ملے گی۔
بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور ہر بندے سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک والد ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اب وہ گھر کا حکمران ہے، وہ 5 مرلے کی 10 مرلے کی حکومت ہے، اس سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا کہ گھر کی وہ جو حکمرانی تمہیں نصیب ہوئی تھی، الرجال قوامون، تو وہ تو نے کس انداز میں گزاری؟ اگر تو عدل و انصاف سے کام لیا، اپنی اولاد کے درمیان، اپنے خیش قبیلے کے درمیان، اپنے خاندان کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھا، تو فرمایا قیامت والے دن ایسے شخص کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب اگر وہ ایک سکول ٹیچر ہے تو کلاس اس کی رعایا ہے، امام مسجد ہے تو مقتدی اس کی رعایا ہے، محلے دار اس کی رعایا، ان سے سوال ہوگا اس کے بارے میں۔ میں نے آپ کو بتا دی موٹی سی بات کہ ایک چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک جس بندے کو جتنا جتنا عہدہ ملا ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا اگر اس نے اپنے عہدے کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق گزارا ہوگا، فرمایا اس بندے کا سرے جو ہے وہ پوری لوگ کھڑے ہوں گے، پوری دنیا کھڑی ہوگی، پوری کائنات پہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا جو آخری بندہ ہے سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت ذرا سوچو جس کا نام لے کے پکارا جائے گا، آج دیکھو نا یہاں پہ 100 سے ابو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں غالباً، تو اگر میں کسی کا نام لے کے بلاؤں جناب ادھر تشریف لے آئے تو ذرا سوچو اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی کہ خطیب صاحب نے مجھے جناب ادھر آگے بلایا ہے، سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، تو کتنی شان کے ساتھ وہ چلتا ہوا سٹیج کی طرف آئے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قیامت کی جب وہ صفیں لگی ہوں گی وہاں پر تو نام لے کے پکارا جائے گا، عدل کرنے والے آ جا، اللہ کا عرش کا جو سایہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ایک ہو گیا، اس کی لمبی چوڑی اور بھی وضاحت ہو سکتی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ دوسرا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، دوسرا وہ شخص جسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے۔ روزے گزر گئے ہیں جی، روزے آندے لوگ ڈھیر ساری صفا ہونی ہیں، عید تے پھر زیادہ صفا ہونی ہیں، لیکن جدو زور دی عید والے دن زور دی نماز ہوندی نا غبارے چو ہوا نکل جاندی جی، چند لوگ اتنے اکٹھے ہوندے جناب، او پکے نمازی کوئی ایک صف۔ مطلب یہ ہے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، فرمایا وہ بندہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب یہاں پر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری بخاری شریف کی یہ شرح ہے عربی میں 15 جلدوں میں، اس کے اندر اس حدیث کی شرح کرتے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کا سایہ ایسے بندے کو نصیب ہوگا جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے مراد ہر وقت مسجد میں بیٹھنا ہے، یعنی مسجد کے ساتھ جو دل لگنا، مسجد کی طرف دل لگنا یا معلق ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا مراد ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اگر تجھے 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے، اعتکاف والے لوگ بیٹھے ہیں، معتکفین دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کے گھر میں بیٹھنا بڑا اجر کا کام ہے، لیکن فرمایا لوگوں اس سے مراد یہ ہے کہیں یہ پریشان نہ ہو جانا کہ میں 24 گھنٹے مسجد میں نہیں بیٹھ سکا تو میرے اندر یہ خاصیت نہیں پائی گئی، بلکہ انہوں نے ایک وضاحت فرما دی، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام میں چلا گیا، سکول ٹیچر ہے سکول چلا گیا، کسان ہے کھیتوں میں چلا گیا، مختلف شعبہ زندگی کے اندر بندہ ہے اپنے کاموں میں چلا گیا، لیکن دل لگا ہوا ہے مسجد کی طرف، ابھی زور کی اذان ہوگی مسجد میں جاؤں گا، یہ ارادہ لے کے اپنے کام کر رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی پٹھے کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن دل میں ایک سک لگی ہوئی ہے، کیا؟ ابھی زور کی اذان ہوگی مسجد میں جاؤں گا۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں ایسا شخص فرمایا وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے مسجد کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھنا، مسجد کے اس کے علاوہ مسجد کے معاملات، مسجد کے جناب پکھے سیٹ کروا دینا، مسجد کی موٹر سیٹ کروا دینا، مسجد کے انتظامی امور جو ہیں یہ لوگ بھی جو کرتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن وہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ یعنی کسی حوالے سے بھی مسجد کے ساتھ اپنا دل لگا رہنا، ظہر کی پڑھ کے نکلا، عصر کی نماز تک، عصر کی نماز کا خیال دل میں آ رہا ہے کہ جناب
اب یہ اذان ہوگی، مسجد میں جاؤں گا اور نماز ادا کروں گا۔ عصر کی پڑھ کے پھر نکلا اپنے کاموں میں، دل میں ہے کہ مغرب کی ادا کروں گا۔ فرمایا یہ کنڈیشن بندے کی ہے تو فرمایا قیامت والے دن ایسے نمازی کو اور مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو، مسجد کے ساتھ اپنا دل لگانے والے کو فرمایا اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ مومن جب مسجد میں بیٹھتا ہے نا، فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، فرمایا جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے نا، تو مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے یا خوش ہوتی ہے نا جی، تو اسے زندگی مل جاتی ہے پانی کے اندر، پانی سے باہر نکالے تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ تو فرمایا بندہ مومن جب مسجد میں بیٹھتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کالسمک فی الماء، جیسے مچھلی پانی میں آ گئی۔ لیکن فرمایا المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق جب مسجد میں آتا ہے تو اس کی حالت جس طرح پرندہ پنجرے کے اندر پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے کہ ابھی اس کا دروازہ کھلے میں اڑ جاؤں، فرمایا منافق کی مثال اس طرح ہے۔ وہ بھی مسجد میں آتا ہے، مومن بھی مسجد میں آتا ہے، لیکن دونوں کی مثال جدا جدا، دونوں کی خاصیات جدا جدا، دونوں کی طبیعتیں جدا جدا، دونوں کی نیتیں جدا جدا۔ اس لیے اپنے دلوں کو مسجد کی طرف لگائیں۔ یہ دو شخص ہو، کتنے ہو گئے جی؟ دو شخص۔ تیسرا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ جوانوں اس بات پہ ذرا توجہ آپ فرمانا، بزرگ بھی توجہ فرمائیں، نوجوان بالخصوص توجہ فرمائیں۔ دوبارہ جملہ سنیں، فرمایا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، زبان نبوت سے نکلنے والے جملے آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، نہ کوئی پیشہ ور نعت خوان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیشہ ور خطیبوں اور ان نعت خوانوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے جو اوٹ پٹانگ شاعری اور اوٹ پٹانگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، اور ہمیں قرآن حدیث سنانے کی بھی اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ اے نوجوان، اگر تیری جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے تو تجھے مبارک ہو، لیکن اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہے تو اپنی جوانی کو مستانی نہ بنا بلکہ نبی کی غلامی کے اندر اس کو گزار۔ تین شخص ہو گئے۔ فرمایا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی۔ فرمایا ایسے نوجوانوں کے نام لے کے پکارے جائیں گے، اے نوجوانوں آ جاؤ، اللہ کے عرش کا سایہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ چوتھا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، فرمایا دو ایسے شخص جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، وتفرقا الیہ، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ مطلب یہ کہ ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات، ان کے رابطے محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر تو ہماری دوستیاں، ہمارے معاملات اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو یاد رکھو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ لیکن اگر ہماری دوستیاں محض دنیاوی ہیں، ہم دوستی لگاتے ہیں کل کام آئے گا، اس کے ساتھ دوستی لگاؤ کل پیسے والا بندہ کام آئے گا، یا فلاں عہدے پہ فائز ہے، تھانے دار ہے، کل کام شام نکلوا لیں گے، یا سیاسی ہے ہم سے کام نکل، یعنی ہماری دوستیاں جو ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہیں، ہماری دوستیاں دنیاوی ہو چکی ہیں۔ فرمایا دوستی رکھ اللہ کے لیے، اور قیامت والے دن تیرا نام لے کے پکارا جائے گا، اے اللہ کے لیے دوستی رکھنے والے آ، اللہ کے عرش کا سایہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ، آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی ان کی محبتیں بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور ان کی نفرتیں بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر وہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے کیا مراد؟ یعنی جب کوئی اللہ کا دشمن بن جاتا ہے تو بندے کو چاہیے اللہ کے دشمن کو بھی اپنا دشمن سمجھے، اس کے ساتھ پھر دوستیاں نہ لگائے، ایسے بد عقیدہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے اور آپ ان سے بچنے کی بھی کوشش فرمایا کریں۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا آپس میں محبت رکھیں اللہ کے لیے، اور نفرتیں ہوں وہ بھی کیا؟ اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ اس میں کوئی دنیاوی غرض نہیں، اس میں نے فلانی چیز نہیں دیتی تو میں اگلے دن ملن گیا ہوں، میں نے ملیا نہیں تو میں ناراض ہو گیا، اگلے کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا دوستی رکھو اللہ کے لیے، اکٹھے ہو اللہ کے لیے، جدائی ہو اللہ کے لیے۔ تو فرمایا ایسے اشخاص جو ہیں قیامت والے دن ان کا نام لے کے پکارا جائے گا، اے بندہ خدا آ جا، اللہ کے عرش کا سایہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہو گئے تھے؟ 4۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچواں وہ شخص،
فرمایا ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال قال انی اخاف اللہ، ایسا شخص جس سے دنیا کی کسی خوبصورت عورت نے اور صاحب منصب عورت نے برائی کی دعوت دی، لیکن اس بندے نے، اس نوجوان نے، اس شخص نے آگے سے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا غلط کام نہیں کروں گا۔ قال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ فرمایا قیامت والے دن ایسے شخص کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آج دعوت تو کیا، برائی ڈھونڈنے کی کوشش میں لوگ لگے ہوتے ہیں، نوجوان طبقہ ہو، کوئی بھی کسی طبقہ ہو، اکثر لوگ اس برائی کے اندر، زنا کے اندر شامل ہیں۔ یاد رکھو میرے نبی کے پیارے غلاموں، فرمایا دنیا کی کسی بے غیرت عورت نے اگر برائی کی دعوت دی، وہ منصب والی بھی تھی، جمال والی بھی تھی، لیکن بندہ خدا نے آگے سے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ فرمایا اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فقہ کے امام ہیں، فقہ حنفی کے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور شاگرد خاص ہیں۔ آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ مسئلہ یہ ہے جی کہ عورت کو طلاق دی ہے، لیکن علماء کہہ رہے ہیں جی ہمیں اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ چیف جسٹس سے اپنے زمانے قاضی القضات عباسی دور میں آپ چیف جسٹس سے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ مسئلہ پوچھنے والے نے کہا میں نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے، اور طلاق اس صورت میں دیا کہ میری اور بیوی کی ہوئی ہے لڑائی کے دوران، جھگڑے کے دوران میری بیوی نے مجھے کہا تو جہنمی ہے، تو کیا ہے؟ دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ تو میں نے آگے سے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں، اس کو طلاق معلق کہتے ہیں، کہ اگر میں جہنمی ہوں نا تو پھر تمہیں 3 طلاقیں۔ انہوں نے کہا بہت سارے علماء کے پاس میں گیا ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے، میں سمجھ نہیں آ رہی، تو ذرا آپ اس کی وضاحت فرما دیں، چونکہ آپ چیف جسٹس ہیں، جج ہیں، اور مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا چلو تیرے مسئلے کا حل میں تلاش کرتا ہوں، لیکن تو ایک سوال کا جواب دے کہ زندگی میں کوئی ایسا موقع بنا ہو کہ تو برائی کرنے پہ قادر ہو، لیکن اللہ کے خوف سے تو نے اس برائی کو ترک کر دیا، کوئی ایسا واقعہ تیری زندگی میں پیش آیا؟ اس نے کہا سوچ کے کہتا ہاں جی، ایک بار گھر کی نوکرانی تھی تو میرا بالکل غلط ارادہ بن چکا تھا، میں قادر بھی تھا اس گناہ پر، لیکن اچانک میں ڈر گیا، میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ کل اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ تو وہ کہتا ہے اس وقت میں نے اللہ کے ڈر سے، حالانکہ میں برائی پہ قادر تھا، برائی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اللہ کے ڈر سے اس برے ارادے کو ترک کر دیا۔ قاضی ابو یوسف نے قلم اٹھایا، کاغذ پہ لکھ دیا جا تیری بیوی کو طلاق کوئی نہیں۔ لیکن آپ بات سمجھی نہیں آپ نے، جا تیری بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ طلاق معلق تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ فرمایا جو تو نے یہ کام کیا ہے نا، اللہ کے ڈر سے برائی کے ارادے کو ترک کر دیا، تیرا یہ کام جہنمیوں والا نہیں جنتیوں والا ہے، تجھے تو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا جا تیری بیوی کو طلاق کوئی نہیں، تو جہنمی نہیں ہے، جا اس کو بتا دے تو جہنمی۔ مطلب یہ واقعہ سنانے کا بھی مطلب یہ ہے کہ دیکھو زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں، ایسے معاملات آ جاتے ہیں۔ یاد رکھو یوسف علیہ السلام کو قالت حیت لک کہا گیا، لیکن دروازے کی طرف دوڑ پڑے، دروازے خود کھلتے گئے۔ کہیں ایسا چانس بن جائے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے برائی کے ارادے کو ترک کر دے، اے نوجوان، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں تجھے جگہ ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ کتنے لوگ ہو گئے جی؟ چھٹا وہ شخص محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ورجل تصدق اخفا، ایسا شخص جس نے صدقہ خیرات کیا چھپا کر، اس انداز میں کہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے، بائیں کو پتہ کوئی نہیں کہ کیا دیا ہے، اتنا چھپا کر صدقہ خیرات کیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا صدقہ کرنے والے کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یاد رکھو صدقہ اعلانیہ دینا بھی جائز ہے، اعلانیہ صدقہ بھی دینا جائز ہے، مثال لوگوں کے سامنے یا اعلان ہو رہا ہے صدقہ خیرات دینا جائز ہے، البتہ نیت خیر ہونی چاہیے، ریاکاری، دکھلاوا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ سری طور پر، پتہ کوئی نہ ہو دینے والا کون ہے، سبحان اللہ۔ یہ انداز ہمارے ہاں مسجد میں کوئی 10 روپے دے دے 10 بار اعلان کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اتنے اللہ دی مہربانی ہو ساڑھے علاقے چینج ہوتا رہے پرے
اعلان اگر ہویا نا نال اگر چودھری یا کوئی اس طرح نہیں آکھیا تو ایک دفعہ پھر اعلان کرو، اعلان صحیح نہیں سی ہویا۔ اب دیکھو یہ نیت ہی پتہ چل گئی کہ ریاکاری ہے۔ تو نے 100 دیا تو بات ٹھیک ہے مسجد کو دے دے، نہیں جی ایک باری پھر اعلان کرو، نال تو سب رانا آکیا نہیں، نال تو سب گجر آکیا نہیں، فلانا کچھ آکیا نہیں۔ تو یہ حالت ہے ہمارے معاشرے کی۔ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں اس انداز میں کہ دائیں ہاتھ سے دے رہو بائیں کو پتہ کوئی نہ۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اہل بیت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ تاریخ البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب آپ کو غسل دینے لگے نا، آپ فوت ہوئے، غسل دینے لگے تو جو لوگ غسل دے رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ کے کندھے پہ نا کالا نشان ہے، کندھے پہ کالا نشان، جس طرح یہ چنڈیاں پڑی ہوتی نا کوئی چیز اٹھا کے، تو اس طرح کا وہ نشان، حالانکہ باقی آپ کا جسم بڑا گورا چٹا جسم تھا، تو کندھے پہ وہ کالا سا نشان بنا ہوا ہے۔ تو غسل دینے والوں نے کہا پتہ نہیں یار کیا چیز، اتنا وزن کو اٹھاتے رہے یا کیا مسئلہ ہے۔ کسی نے کہا ہم نے تو کبھی ان کو وزن اٹھاتے دیکھا نہیں، حتیٰ کہ دفنا دیا گیا۔ ادھر ادھر گھر والوں سے پوچھا، ان کے دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ۔ وقت گزرتا گیا، 1 مہینہ یا اس کے آس پاس وقت گزرا۔ مدینہ کے وہ جو غریب لوگ تھے نا رہنے والے، انہوں نے آپس میں چہمگوئیاں شروع کر دی، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں یار رات کو تمہاری وہ سوکھی ہوئی مشکیں کوئی بھر جاتا ہے؟ رات کو تمہارے گھر میں اب بھی کھجوریں کوئی رکھ جاتا ہے؟ کھانے پینے والی چیزیں کوئی رات کو پھینک جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کار تھا، رات کو اٹھ کر رات کے اس اندھیرے کے اندر پتہ کوئی نہیں ہوتا تھا کسی کو، ان کی مشکیں اٹھا کر پانی کی بھر کے لٹکا دیا کرتے تھے، گھروں کے اندر کھانے پینے والی چیزیں رکھایا کرتے تھے۔ یہ صدقہ کرنے کا انداز تھا حضرت امام زین العابدین کا۔ اب دنیا سے پردہ کر گئے وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام زین العابدین کو غسل دیا تھا، انہوں نے جا کر ان غریب غربا سے پوچھا یہ ذرا بتاؤ تو صحیح کتنا عرصہ ہو گیا تمہارے گھر میں اب پانی کوئی نہیں بھر جاتا، تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے والی چیزیں کوئی نہیں پھینک جاتا؟ انہوں نے کہا اور تو یاد کوئی نہیں، جس دن سے حضرت امام زین العابدین کی وفات ہوئی ہے اس دن سے لے کر آج تک ہماری مشکوں میں پانی بھی کوئی نہیں بھر گیا، ہمارے گھروں میں کوئی چیز بھی کوئی نہیں رکھ گیا۔ تو غسل دینے والوں نے اس وقت علی اعلان کہا لوگوں وہ کوئی اور ہستی نہیں تھے، وہ امام زین العابدین تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں بتاؤ تمہیں کس چیز کی گارنٹی، تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے، ہم نے ان کے کندھے پہ وہ نشان دیکھے ہیں جو چیزیں اور مشکیں اٹھا کے وہ بھرا کرتے تھے۔ تو یہ انداز ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو صدقہ کرو لیکن اس انداز میں کہ اس میں ریاکاری نہ ہو اور اس میں اس قسم کی دکھلاوا، یہ اس قسم کی چیزیں، ان چیزوں سے پاک ہو۔ ہمارے ہاں کوئی چیز دے رہا ہو نا جی، فوٹو بنوا کے پھر فیس بک پہ بھی چڑھائے جاتے ہیں، سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ جناب آٹے کا گٹو دیا جا رہا ہے، یہ جناب اب 1000 روپے دی، 10 بندے اس 1000 کو ہاتھ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں صدقہ دینے کا یہ انداز ہے۔ اللہ معاف کرے، فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى، وہ شخص جس نے چھپا کر دیا، فرمایا